أدام الله مطرا سورة مباركة فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام على بشير النذير وعلى سراج المنير وعلى رحمة للعالمين. العبد المؤيد ورسول المسدد ونبي المهذب أبي القاسم محمد صلى الله. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله دائم الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ. صلوات بھیجو محمد علیہ. عزیزان گرامی، زمانِ غیبت میں ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے آج کی یہ دوسری مجلس ہے جس میں ہماری اور آپ کی گفتگو اس مرحلے میں پہنچی ہے کہ کسی چیز کا جاننا اور چیز ہے، کسی چیز کا پہچاننا اور چیز ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ آگ جلا دے گی کیونکہ ہم اس سے آشنا ہو چکے ہیں، لیکن وہ بچہ جو ابھی نہیں جانتا، ابھی نہیں پہچانتا، وہ آگ میں جائے گا اور جانے کے بعد اس کو چھو لے گا اور اس کا احساس کر لے گا، اس لیے کہ اس کی وہ معرفت نہیں رکھتا، اس لیے اپنی جہالت کے سبب وہ اس سے جا کے دوچار ہو سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کسی چیز کو لال قلعہ ہم نے نہیں دیکھا، جب تک ہم نے نہیں دیکھا، کتابوں میں دیکھا، نام سنا، یہ ہمارا جاننا ہوتا ہے. اور جا کر وہاں پر اس کو گھومنے چلے گئے اور جا کر اس کو ملاحظہ کرنے کے لیے چلے گئے. جب آپ پہنچ گئے اور جب آپ نے اس کو دیکھا تو یہ آپ کا پہچاننا ہوتا ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے آپ نے جان لیا اور پہچان لیا. تو اس کے اندر جو پہلا جو مرحلہ آتا ہے وہ یہ کہ کسی چیز کو جاننا. تو جب جاننے کا مطلب آپ دیکھیں گے تو تعریف جو علم کی گئی ہے وہ یہی تعریف کی گئی ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسی چیز کے جاننے کو کہتے ہیں. گیان کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو جاننے کو کہتے ہیں. نالج کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو جاننے کو کہتے ہیں. دانش کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو جاننے کو کہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہم کسی چیز کو ابھی جان رہے ہیں، اس کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہے انسان کا علم. جب یہ علم ہوگا تبھی اس کے ذریعے سے آدمی پہچان تک آگے بڑھے گا. جب پہچان تک آگے بڑھے گا تو اطاعت تک بڑھے گا. جب اطاعت تک بڑھے گا تو پروردگار عالم اس کی معرفت اور اطاعت کے مطابق اس کو اس کائنات میں اختیارات دے گا. صحیح ہے؟ جب مرحلہ یہاں کے اوپر پہنچے گا تو یہاں کے اوپر آنے کے بعد اسی لیے اسلام نے علم کو بڑی اہمیت دی ہے. سب سے زیادہ جو اگر اہمیت ہے وہ علم کے لیے. اسی لیے کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ کون حاصل کرے کون نہیں حاصل کرے. ہماری کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فرقہ حاصل کرے اور یہ فرقہ حاصل نہ کرے، بلکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات. علم کا حاصل کرنا تمام مرد پر اور تمام عورتوں کے اوپر فرض کر دیا گیا. نہ اس کے اندر مرد کی قید ہے اور نہ عورتوں کی قید ہے. مردوں کو بھی حاصل کرنا ہے، عورتوں کو بھی حاصل کرنا ہے. نہ اس کے اندر سن کی کوئی قید ہے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھیا ہمارا اب تو اتنا سن ہو گیا ہے، اب کیا ہم علم حاصل کریں.
علم حاصل کرنے کی کوئی بھی عمر نہیں ہوتی۔ جب بھی انسان جاگ جائے، جب بھی انسان سمجھ جائے کہ ہم کو جو ہے کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنا چاہیے، چاہے وہ علم دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، کوئی بھی علم جب کہہ دیا اس کے اندر دونوں علم ہو جاتے ہیں، صحیح ہے۔ خاص طور پر دینی علم ہے، لیکن اس سے اندر یہ قید نہیں ہے کہ دنیاوی اگر ہم حاصل کر رہے ہیں تو آیا اس کا مقام کم ہے، نہیں، دونوں علم میں ایک غرض ضروری ہے۔ وہ کیا علم کسے کہیں گے؟ وہ علم ہے کہ جو معرفت الہی تک پہنچا دے اور خدمت خلق تلق اس کا رشتہ ملا ہو، تو چاہے وہ دنیاوی طریقے سے ہو چاہے دینی طریقے سے ہو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اس لیے یہاں کے اوپر اس کی کوئی قید یہاں کے اوپر نہیں پائی جاتی۔ دیکھیے، اسی لیے علم کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ کون سا سن ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر کی منزل تک آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں حاصل کرنے کے لیے دعوت دی گئی۔ ظاہر ہے گہوارے سے مطلب کیا ہے کہ وہ پہلی درسگاہ کہ جو ماں کی آغوش ہے، جس میں ہم اور آپ پلے ہیں۔ آپ جتنے بھی آپ دیکھیں گے فارم بھرنے جائیں، کہیں کا بھی آپ فارم بھریں، چاہے پاسپورٹ کا ہو چاہے اس کا ہو، اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی مدر ٹنگ کیا ہے۔ یہ ہونا چاہیے باپ پال رہا ہے، باپ پیسہ خرچ کر رہا ہے، باپ سب کر رہا ہے، تو ہونا چاہیے فادر ٹنگ کیا ہے۔ فادر ٹنگ کو نہیں پوچھا جاتا ہے، مدر ٹنگ کیا ہے، صحیح، آپ کی مادری زبان کیا۔ معلوم یہ ہوا ماں کی آغوش سے ہی انسان با ادب با تمیز بنتا ہے۔ اگر ماں بے تہذیب ہے تو یہ بچہ کبھی بھی با ادب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے گہوارے سے علم کو حاصل کرو، یعنی ماں کی آغوش سے علم کو حاصل کرنا شروع کرو، کیونکہ ماں کی جو زبان ہوگی، اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ یہ بچہ با ادب ہے تو اس بچے کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا ماں کتنی با ادب ہوگی۔ اگر یہ دیکھنا ہوگا یہ بچہ با تہذیب ہے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا اس کی ماں کتنی تہذیب ہوگی۔ اگر سڑک کے اوپر جو ہے انسان وہاں کے اوپر گالیاں بک رہا ہے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے گھر کا ماحول کیا ہے، اس کو کیا تہذیب سکھائی گئی ہے۔ اسی لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب رجس پڑھی اور کر رہے ہیں خیبر میں، اس نے رجس پڑھی اور ادھر مولا کائنات نے پڑھی انا الذی سمتنی امہ حیدرہ، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ کیوں؟ آپ بتا رہے ہیں کہ جو بھی پروردگار عالم نے جو مجھے دیا ہے، جو پروردگار عالم نے شرف دیا ہے، یہ ماں کے وسیلے سے مجھ تک آیا ہے، اس لیے مجھے میرا نام پروردگار عالم کی طرف سے ہے، میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور کسی بھی زمان کی قید نہیں اور مکان کی قید نہیں۔ اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو اس وقت بہت سی حدیثیں لوگوں نے تبرکن تو قبول کر لی، لیکن عقلی طور کے اوپر وہ ثابت نہیں تھی اس وقت۔ جیسے مثال کے طور پر مولا نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات نے، تمہارے جیبوں کے اندر آلات غنا ہوں گی، صحیح ہے؟ تو اس وقت یہ عرب سوچنے لگے اتنا بڑا ڈھول کیسے جیب میں آئے گا، اتنا بڑا ہارمونیم یہ کیسے جیب میں آئے گا، اتنی بڑی شہنائی یہ جیب میں کیسے آئے گی۔ تو اس کو تبرکن تو بہت سی حدیثوں کو قبول کر لیا گیا، لیکن عقلی طور کے اوپر بہت لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ لیکن اسی لیے کہا گیا کہ کوئی بھی حدیث اگر سنو تو اس کا فوری انکار نہ کر دو۔ ہو سکتا ہے تمہارا زمانہ اس کو قبول نہ کر رہا ہو، آنے والا زمانہ جب کہاں تک پہنچے گا، ٹیکنالوجی پہنچے گی، سائنس پہنچے گی، تب انسان کا دماغ اس کو قبول کر پائے گا۔ اس وقت نہیں سمجھ پایا یہ انسان کہ کس صورت سے ڈھول تاشا کیا جیب میں آ جائے گا، لیکن آج ہر ایک کی جیب میں، کس کی جیب میں موبائل نہیں ہے، یہاں نہیں پایا جاتا ہے۔ تو ہر آدمی آج یہ فیصلہ کر، اب یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے سب کچھ جیب کے اندر، موبائل کے اندر۔ خیر ہم لوگ کے ساتھ تو بہت ہی ہوتا ہے ایسا۔ دیکھیے آدمی اپنے
محرم میں اپنے کو محرم کے نما بنانا چاہتا ہے، پکچر دیکھنے جانا چاہتا ہے تو پھر اس کو اپنا حلیہ ویسا بنانا ہوتا ہے، جوا کھیلنے کے لیے جا رہا ہے، کلب جا رہا ہے تو وہ اپنا حلیہ ویسا بنائے گا، شراب پینے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا حلیہ ویسا ہی ہوگا، صحیح ہے؟ محرم ہے تو بھائی کالے کپڑے، یہ اور یہ اور یہ اور یہ، اپنے یہ تھوڑا سا یہ اور تھوڑا سا یہ، کہ بھئی مزہ پہ جا رہے ہیں، مزہ پہ جا رہے ہیں، صحیح ہے؟ اپنے کو ماحول کے حساب سے انسان ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کا ہر لمحہ عبادت ہو، ہر آن عبادت ہو، ہر صبح عبادت ہو، ہر شام عبادت۔ اس میں ہم لوگوں کیا بہروپیہ نہیں ہے، سامنے آئے تو مولانا بن گئے، صحیح ہے، اور وہاں سے ہٹے تو کچھ اور بن گئے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کا کردار ایسا ہو کہ جو مسجد میں ہو تو وہی کردار، دکان میں ہو تو وہی کردار، جاب میں ہو تو وہی کردار، مصلی پر ہو وہی کردار، اور کر رہے ہیں جنگ کے میدان میں ہو وہی کردار، ہر جگہ کے اوپر اس کا ایک کردار ہو کہ جس کے اندر پروردگار عالم کی اطاعت پائی جاتی ہو، اپنے زمانے کے امام کی معرفت پائی جاتی ہو، صحیح ہے؟ ایک جگہ کے اوپر، کسی بھی جگہ کے اوپر۔ اسی لیے یہاں کے اوپر آپ دیکھیں بہت لوگ آتے گاڑی پر لینے کے آئے اپنی عادت کے تحت، اب چاہ رہے کہ مولانا کو لے جا رہے مجلس پڑھوانے کے لیے، تو گاڑی کا ماحول مولانا کے حساب سے ہونا چاہیے، تو وہ جلدی میں جب آتے ہیں تو انہوں نے جیسے ہی دبایا کھٹکا، وہ دبانا جا رہے تھے نوحہ لگانے کے لیے، اور وہ اس کے اندر بجنے لگے گا میوزک کو، گانے بجنے لگے، جلدی سے انہوں نے کاٹا اس کو، کاٹا، ارے معاف کیے گا معاف، ارے ہم نے کہا رہن دیا، ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہے، ہم بھی تو انسان ہیں، تھوڑی دیر آپ بھی لطف اٹھائیے، تھوڑی دیر ہم نے اٹھائے، درود بھیجے محمد وآل محمد۔ انسان کی مینٹلٹی پتہ چل جاتی ہے، اس کی حقیقت ہے کیا۔ کسی کو پہچاننا ہے 2 لمحے کے اندر آپ پہچان سکتے ہیں کہ وہ اپنے موبائل میں ٹون کون سی لگائے ہوئے، جو چیز ہر وقت اپنے ساتھ رہتا ہے تو وہ اپنے ماحول کے حساب سے اپنی ہر چیز کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائلی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دیندار ہے یا بے دین ہے، تھوڑی دیر کے اندر اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، اور لگانے کے بعد اگر اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، امام زمانہ کا اگر چاہنے والا ہے تو وہی پسند کرے گا جو امام زمانہ پسند کرتے ہیں، وہی پسند کرے گا کہ جو خدا پسند کرتے ہیں، اور اگر صرف دکھاوا ہے امام زمانہ کا، دکھاوا ہے، ڈھکوسلا ہے، صرف اور صرف محرم کا ڈھکوسلا ہے، تو تھوڑی دیر تو نہ ہوئے اور یہ سب رہیں گے، لیکن جیسے ہی محرم جائے گا پھر وہ اپنی اصلیت پر آ جائے گا، پھر وہی پر گھوم کے آ جائے گا۔ درود بھیجے محمد وآل۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ تو علم کے اوپر بہت زیادہ اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا، ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے صحابیوں کے سر کے اوپر کوڑے لگائے جائیں تاکہ وہ علم فقہ حاصل کرے، علم حاصل کرے، کوئی بھی اس کے لیے زمانے کی قید نہیں، اور یہ بھی قید نہیں۔ چین کے لیے جب بات آئی تو سوچنے لگا یہ انسان، ارے چین سے کون سا حاصل کرو، علم حاصل کرو چاہے چائنا جانا پڑے۔ تو اس زمانے میں بہت لوگوں نے اس کو تبرکاً تو قبول کر لیا حدیث کو، لیکن عقلی طور پر قبول نہیں کر پائے۔ زمانہ آگے بڑھا، زمانہ آگے بڑھا، زمانے نے اور ترقی کی۔ آج چائنا نے اتنی ترقی کر لی، اتنی ترقی کر لی کہ دنیا کی کوئی بازار، کوئی مارکیٹ ایسی نہیں ہے جہاں پر چائنا کا مال نہ پایا جائے۔ صحیح ہے؟ ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں کہاں تلک پہنچ گیا۔ کل کا انسان نہیں سمجھ پایا تھا کہ مولا کیوں کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو جو چاہے چین جانا پڑے۔ آج کوئی بھی بزنس مین اس وقت تک بڑا تاجر نہیں بن سکتا جب تک سے اس کے چائنا سے روابط نہ ہو، مال نہ اٹھاتا ہو۔ آئیے بامبے جائیے آپ، جہاں جہاں کے اوپر
سینکڑوں کنٹینر آ رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کنٹینر جا رہے ہیں۔ کہاں سے مال آ رہا ہے؟ چائنا سے آ رہا ہے۔ کہاں سے لین دین ہو رہی ہے؟ چائنا سے ہو رہی ہے۔ تو وہ حدیث جو کل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آج دیکھیں کتنی حقیقت پیدا کرتی جا رہی ہے۔ صحیح ہے، حقیقت پیدا کرتی جا رہی ہے۔ یہ انسان اس وقت شک کر رہا تھا کہ حدیث کس طرح سے ہے کہ چائنا جاؤ وہاں علم، کیونکہ اس زمانے میں دو ہی تہذیبیں تھیں، یا یونان کی یا فارس کی۔ عرب میں کوئی ایسا خاص نہیں تھا وہاں کے اوپر۔ یہ بڑے پیمانے کے اوپر تجارت تھی، بڑے پیمانے کے اوپر حکومت فارس کی پائی جاتی تھی اور یہاں کی پائی جاتی تھی، یونان کی، جہاں طب کے اندر، تجارت کے اندر کہاں کہاں تک پہنچ گئے تھے وہاں کے اوپر۔ تو یہ حدیثیں حقیقت پیدا کرتی ہیں۔ اور علم کا دعویٰ بھی کسی کو راز نہ آیا سوائے محمد و آل محمد۔ بہت سے لوگ آئے دنیا میں، علم حاصل کیا، دعویٰ کرنے چاہے وہ چھٹے امام کا زمانہ ہو، چاہے پانچویں امام کا زمانہ ہو، چاہے مولا علی کا زمانہ ہو، بہت لوگ آئے۔ صرف یہ دعویٰ اگر راز آیا تو وہ اہل بیت اطہار، مولا کائنات۔ جب آپ نے دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدون، پوچھ لو اس کے قبل کہ مجھے تم خوب ہے، میں زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جاننے والا۔ لیکن جاہل کیا پوچھتے؟ سر میں بال کتنے ہیں، وہ کتنے ہیں، ایسے ایسے بےہودہ سوال۔ اگر علم حاصل کر رہے ہوتے تو کہاں پہنچ جاتے ہو، کہاں پر چلے جاتے۔ کہا یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں، اس لیے ان کا امتحان لے لیا جائے، پتہ چل جائے گا کہ یہ دعویٰ سچا یا نہیں۔ چند آدمیوں نے آپس میں میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد کہا چلو آج علی کے دعوے کے لیے الگ الگ سوال کر کے ہم لوگ لے کر جاتے ہیں۔ الگ الگ سوال بنائے لیتے ہیں، ایک ہی سوال ہوگا، لوگ الگ الگ ہوں گے، دیکھیں یہ کیا جواب دیتے، اندازہ لگائیے گا۔ آئے مولا کائنات پر، آنے کے بعد کہا اے علی یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے ارشاد فرمایا علم افضل ہے، مال مفضول۔ کہ مولا دلیل؟ کہ دلیل اس لیے کہ علم، اور کیجیے گا، مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے، علم تمہاری خود حفاظت کرو۔ پھر دوسرے وہ گئے صاحب، منہ نکل گئے، دوسرے صاحب داخل ہوئے، کہا تم جا کر سوال کرو۔ دوسرے سوال، کہا مولا یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے پھر جواب دیا علم افضل ہے، مال مفضول ہے۔ کہا مولا اس کی دلیل؟ کا علم انبیاء کی میراث ہے، اور دولت، غور کر رہے، دولت فرعون کی میراث، اہل فرعون کی میراث۔ اندازہ لگایا۔ پھر یہ بتایا کہ مولا، تیسرا شخص آیا، یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ کہا پھر مولا نے علم افضل ہے۔ کہا دلیل؟ کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ مال جتنا خرچ کرتے جاتے ہو، فرق بس یہی رہتا ہے، یہی فکر لگی رہتی ہے ختم نہ ہو جائے۔ یہ مال میں یہ ایک چیز ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، یہ انسان کو دکھدا لگا رہتا ہے۔ لیکن علم کی یہ خاصیت ہے، جتنا زیادہ یہ بانٹا جاتا ہے، جتنا زیادہ بانٹا جاتا ہے، اتنا زیادہ یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ پھر ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد کہا مولا یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے ارشاد فرمایا علم افضل ہے۔ کا دلیل؟ کا اس کی دلیل یہ ہے کہ آخرت میں تم سے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہاں خرچ کیا، کس کو دیا، کیا لیا، ایک ایک پائی کا حساب کیا جائے گا۔ لیکن راہ خدا میں اگر تم نے علم بانٹا ہے، علم کو خیرات کیا ہے، اس کا تم سے کوئی حساب نہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے عزیزان گرامی علم کی اہمیت۔ آخر کلام، تو جب ہمارے ایک رسپانسبلٹی زمانے غیبت میں ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیں، علم دین سے بھی مزین کریں، علم دنیاوی سے بھی ان کو مزین کریں، تاکہ یہ دنیا کے اندر بھی پیچھے نہ رہنے پائیں، اور علم دین کے اندر اس لیے تاکہ وہ حرام اور حلال کی معرفت حاصل کریں، وہاں تلک جائے۔ علم اگر ہے تو یہ روشنی ہے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ علمی کی ترقی تو ہے۔
یہ مجلس جو ہو رہی ہے مائک سے آپ سن رہے ہیں، یہ علم کی ترقی تو ہے. اس کے اندر آپ موبائل کے اندر قید کر رہے ہیں، یہ علم کی ترقی تو ہے. یہ پنکھے جو چل رہے ہیں، یہ علم کی ترقی تو ہے. یہ دنیا جو آپ کو سنہری دکھائی دے رہی ہے، یہ علم کی ترقی تو ہے. یہ ہم اور آپ گھڑی جو لگائے بیٹھے، یہ علم کی ترقی تو ہے. سب کچھ علم ہی کے اوپر ہے، علم پر ڈیپینڈ ہے. تو جب امام آئیں گے، اور کر رہے ہیں، امام کا زمانہ ہوگا تو علم اور ترقی کر رہا ہوگا، ٹیکنالوجی اور آگے بڑھ چکی ہے. صحیح ہے. ایک روایت میں آیا ہے، بس اسی پر تمام بات، کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور وہاں سے ایک آواز آ رہی ہوگی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہو. ان کنتم مومنین، اگر تمہارا ایمان ہے. تو روایت بتا رہی ہے صدا خانہ کعبہ کے پاس سے آئے گی، لیکن دنیا کا ہر شخص اس صدا کو اپنے گھر میں سن رہا ہوگا. اور جو بھی حضرت کی نصرت میں جانا چاہے گا، اس کا پہلا قدم اپنے گھر کی چوکھٹ کے اوپر ہوگا، دوسرا قدم امام کی خدمت میں ہوگا. اب آج کا زمانے میں انسان سوچے گا، ارے ہم تو زید پور میں رہتے ہیں، یہاں پر رہتے ہیں، مکہ کہاں ہے، کتنی دور ہے، ہزارہ کلومیٹر کی دوری ہے. ہم تو بارہ بنکی میں رہتے ہیں، ہم تو لکھنؤ کے اندر رہتے ہیں، ہم تو خیر آباد میں رہتے ہیں، ہم تو بسوے میں رہتے ہیں، کیسے اتنی جلدی امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ سائنس سے جواب چاہتے ہیں یا آپ اور کر رہے ہیں قرآن سے جواب چاہتے ہیں یا آپ ٹیکنالوجی کے آدھار پر جواب چاہتے ہیں؟ تو دعویٰ تو ادھر ہی سے حسبنا کتاب اللہ کا، تو کہنے لگے قرآن سے جواب چاہتے ہیں. جیسے ہی کہا قرآن سے چاہتے ہیں، میرے لیے آسان ہو گیا. لیکن بعض لوگوں کے لیے مشکل یہ ہے کہ جب آپ ان سے قرآن کی بات کیجئے تو یہ پھدک کے حدیث کی ڈال پر بیٹھ جاتے ہیں. جب حدیث کی آپ بات کیجئے تو یہ اڑ کے دوسری شاخ پر بیٹھ جاتے ہیں. کسی ایک شاخ پر ان کو بیٹھے ہوئے، کیونکہ دیکھیں جو جاہل ہوگا، جس کے پاس دلیل نہیں ہوگی، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا. عالم ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرے گا. یہ پہچان ہے، وہ پوائنٹ کے حساب سے جو دلائل ہے اس کے حساب سے گفتگو کرے گا. تو کہنے لگے مولا صاحب قرآن سے ہونا چاہیے دلیل. جیسے ہی کہا قرآن سے، تو میں نے ان سے کہا آپ نے کیا جناب سلیمان کا واقعہ قرآن کے اندر نہیں پڑھا؟ سورہ نمل نہیں پڑھا آپ نے؟ کہ کیا مطلب؟ کہ جس وقت جناب سلیمان اپنی فوج کا اور کیجئے گا مشاہدہ کر رہے تو حاضری لے رہے، اسی اثنا میں آپ کے چہرہ اقدس کے اوپر ایک سورج کی کرن پڑی. سورج کی کرن کا پڑنا تھا، آپ نے اوپر اٹھا کر دیکھا تو آپ نے کہا حدود کہاں ہے؟ کہا سرکار آقا وہ تو اپنی جگہ پر نہیں ہے. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حدود اڑتا ہوا آیا اور آ کر سلام کیا. کہ سلیمان آپ پر میرا سلام ہو، میں وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو ابھی تک علم نہیں. میں ملک سبا سے آ رہا ہوں، جہاں کے اوپر ایک عورت کی حکومت ہے جس کا نام بلقیس ہے. وہ ایک عالیشان تخت کے اوپر بیٹھتی ہے اور وہاں سے قضاوت کرتی ہے. وہاں کے اوپر سورج اور چاند کی تو عبادت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی. جیسے یہ سننا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کے تخت کو میرے دربار میں لائے؟ جیسے یہ کہنا تھا، وہاں سے ایک جن کھڑا ہوا، کہا میں اس تخت بلقیس کو آپ کے لا کے قدموں میں ڈال دوں گا. کہا کتنی دیر میں تخت بلقیس لائے گا؟ کہا اتنے اس سے قبل کہ آپ کا دربار برخاست ہو جائے. میں اس تخت بلقیس کو آپ کی خدمت میں لا کر پیش کروں. جیسے یہ کہنا تھا، کہا نہیں، اس سے بیشتر کون لائے گا؟ جیسے یہ کہنا تھا، آپ کے وزیر آصف ابن برقیہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں میں چشم زدن میں اس کو لا کر پیش کر دوں گا. شاید بچے نہ سمجھ پا رہے ہو چشم زدن کسے کہتے ہیں. صحیح ہے، یہی تو مرثیوں کا کمال ہے، یہی تو مجالس کا کمال ہے کہ جہاں کے اوپر آنے کے بعد ہمیں ادب بھی سیکھنے کو ملتا ہے، اخلاق بھی سیکھنے کو ملتا ہے، تربیت بھی ملتی ہے اور محبت اہل بیت بھی ملتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. چشم زدن، یہ آنکھوں کا جھپکانا، یہ چشم زدن.
کہ اس کے قبل کہ آپ کی آگ جھپکے میں اس کو لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ بس جیسے ہی کہنا ہی تھا کہ تخت بلقیس آپ کی خدمت میں آ گیا۔ تفسیر یہ بتا رہی ہے آصف ابن برقیہ کو صرف ایک کلمے کا علم دیا گیا تھا قرآن سے، جس کے سبب ہزارہا کلومیٹر سے اس نے تخت بلقیس کو لا کر پیش کر دیا۔ اور جب امام ظہور کریں گے صرف ایک کلمہ پروردگار عالم اپنے لیے رکھے گا، بقیہ تمام کلمات کا علم امام زمانہ کو عطا کر دے گا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، جس کے پاس ایک کلمے کا علم ہو تو چشم زدن میں تخت بلقیس کو پیش کر سکتا ہے، تو جس کے پاس تمام اسماء ہو، جس کو خدا نے تربیت دی ہو، جو رسول اللہ کا جانشین ہو، جناب آدم کا جانشین ہو، نوح کا جانشین ہو، ابراہیم کا جانشین ہو، ادریس کا جانشین ہو، 1,24,000 انبیاء کا جو جانشین ہو، اگر چشم زدن کے اندر اپنے چاہنے والے کو یہاں سے بلا لے، اپنے پاس بلا لے، مکے بلا لے، تو تعجب کی کیا بات ہے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے عزیزان گرامی علم، جو علم بڑھتا جائے گا وہ معرفت بڑھتے گا۔ علم کے لیے امام نے سفر بھی کیا ہے، معرفت کے لیے امام نے سفر کیا۔ آج کی جو تاریخ بتاتی ہے، آج یوم علی اکبر بھی منایا گیا۔ خدا ان بچوں کو سلامت رکھے، خدا ان کے ماں باپ کو صدقے میں محمد والے محمد کے سلامت رکھے، جنہوں نے اپنے اپنے بچوں کو جناب علی اصغر کے نام کے اوپر جمع کیا اور اس پروگرام کا انعقاد کیا، اور کرنے کے بعد اس بات کا اظہار کیا کہ جناب علی اصغر کتنے مظلوم تھے۔ اندازہ لگے آج کی تاریخ کے حساب سے، ابھی جو آپ نے مرثے میں بزرگوار سے سنا، آپ لوگ پڑھ رہے تھے، آج 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچنے کے بعد ایک کے بعد ایک گھوڑے بدلے، حر نے آگے جانے سے روک دیا۔ حسین نے ارشاد فرمائے، حر تیری ماں تیرے سوگ پر بیٹھی۔ بس یہ جلال کے عالم میں آ گیا۔ آنے کے بعد اس نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا۔ کنٹرول کرنے کے بعد کہتا ہے، ابن رسول اللہ، اس پورے خلق کے اندر کوئی میری ماں کا نام لیتا تو میں اس کو جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں تو اتنی عظیم ہے کہ میں ان کا نام لبوں پر بھی نہیں لا سکتا۔ اندازہ لگائیے گا، یہ ہے معرفت۔ علم بھی رکھتا ہے، معرفت بھی رکھتا ہے، اور امام سے یہ معرفت حاصل کر رہا ہے۔ بس امام نے معلوم کیا، اس سرزمین کا نام کیا۔ کسی نے کہا غازریہ، کا اور کوئی نام، کا شط فرات، کا اور کوئی نام، کہا اس کو القمہ بھی کہتے ہیں، کا اور کوئی بھی نام، اور کریں نینوا بھی کہتے ہیں، مختلف نام۔ آخر میں پوچھا کوئی اور بھی نام، کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ کربلا آنے کے بعد جیسے ہی کربلا کا نام سنا، بس کہا آپ نے یہیں پر خیمے لگائے جائیں گے، یہیں پر ہم شہید ہوں گے، یہیں کے اوپر ہمارے جنازے ہوں گے۔ بس اے عباس، اے علی اکبر، اب یہی کے اوپر خیمے لگائے جائیں۔ خیمے لگائے جا رہے تھے۔ شہزادیاں جیسے ہی اتریں، زمین کربلا کی خاک اٹھی، اور اٹھنے کے بعد شہزادی زینب جناب ام کلثوم کے سر کے اوپر چھا دی۔ شہزادیوں نے کہا، بھیا سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سی سرزمین، جب سے یہاں پر آئے ہیں جیسے دل بہت زیادہ اداس ہے، الجھن کے عالم میں ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی سرزمین۔ کہا اے بہن، اس کو کربلا کہتے ہیں، یہی کے اوپر ہمیں بھیجا گیا ہے، اسی کے لیے انتخاب ہوا ہے، یہی کربلا ہے، یہی کے اوپر رسیدہ ہے۔ اور کہیے گا، پھر اس کے بعد جب خیمے لگ گئے تو آپ نے وہاں کے سرداروں کو بلایا جو اس سرزمین کے مالک تھے۔ مالکان کو بلانے کے بعد سوال جواب کی۔ سوال جواب کرنے کے بعد بنی اسد سے پوچھا، ان کے سرداروں کو بلایا، کئی 1000 درہم میں زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اس کو ہبا کیا۔ چند شرطیں رکھی کہ دیکھو یہاں پر کسانی نہ کرنا، یہاں پر ہل نہ چلانا، جو بھی کوئی آئے میرا زائر تو اس کو 3 دن تک کا مہمان رکھنا، اس کو کوئی اذیت نہ آنے پائے، اور دیکھو کہ جب ہم قتل کر دیے جائیں تو ہمیں یہاں کے اوپر دفن کر دینا، صحیح ہے، ہمیں دفن کر دینا۔ یہ وصیتیں کی۔ اس کے بعد ان کو بھیج دیا اور پھر ان کی عورتوں کو بلایا۔ عورتوں کو بلانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد
اگر حاکم وقت سے ڈر جائیں اور ڈرنے کے بعد ہمیں دفن کرنے نہ آئیں تو تم لوگ خات کے وقت آنا اور آنے کے بعد ہمارے لاشوں کو تم لوگ آ کر دفن کر دو۔ عزیزان گرامی، ان کو بھی باتیں کریں، ان سے بھی تلقین کی، ان کو بھی رخصت کر دیا۔ جب ان کو رخصت کر دیا تو پھر آپ نے ان کے بچوں کو بلایا اور بچوں کو بلانے کے بعد کہا اے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ فوج سے ڈر جائیں، حاکم وقت سے ڈر جائیں تو تم کھیلتے ہوئے آنا اور خاک کربلا کو اپنی مٹھیوں میں بھر لینا اور بھرنے کے بعد ہمارے لاشوں کے اوپر لا کر ڈال دینا۔ عزیزان گرامی، یہ وصیتیں کر رہے تھے۔ میں کہوں گا آقا آپ یہ وصیتیں کر رہے ہیں، وصیتیں کرنے کے بعد تلقین فرما رہے ہیں کہ یہاں کے اوپر آنا اور ہم کو دفن کر دینا۔ ارے وہ وقت کیسا نازک ہوگا کہ جس وقت یہاں کے اوپر اعلان ہوگا جس کا جو ہے اپنے اپنے وارث کے لاشے کو اٹھا لے، ایک ایک لاشا اٹھا لیا جائے گا، ایک ایک لاشا کربلا کے میدان سے ہٹ جائے گا، لیکن ایک لاشا زمین کربلا پر پڑا رہے گا جس کو کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا۔ صرف ایک بہن کہہ رہی ہوگی اے پسرے ساتھ تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، میرے ماجائے کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ پسرے ساتھ نال بندی کرے گا، گھوڑوں کی نال بندی ہوگی، نال بندی کرنے کے بعد حکم دے گا ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ شہزادی زینب نے اپنے کو گرا دیا ہوگا، اے میرے بھیا۔ شہزادی فاطمہ فریاد کر رہی ہوں گی اے میرے حسین کیسے دن کے لیے پالا تھا، اے میرے حسین۔ کربلا کے بن کے اندر حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہوگا، زینب ام کلثوم تڑپ رہی ہوں گی اور حسین کربلا میں ہوں گے جس پر امام زمانہ زیارت پڑھ رہے ہوں گے۔ سلام ہو میرا جد مظلوم کے اوپر کہ جو نہ زی پر تھا نہ زبی پر تھا، سلام ہو میرے جد مظلوم کے اوپر کہ جس کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا، سلام ہو میرے جد مظلوم پر کہ جس کے اہل بیت کو کربلا میں لوٹ لیا گیا، سلام ہو میرے جد مظلوم پر جس کو 3 روز کا بھوکا اور پیاسا شہید کر۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ